رانا صاحب، سب سے پہلے تو آج ہی کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ڈی چوک پر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو یہاں پر جلسہ ہوا، دھرنا ہوا، جلسہ تو نہیں ہوا، دھرنا، اور وہ سارا معاملہ آپ نے بھی دیکھا، اس میں آج عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے یا اس مقدمے میں نامزدگی ہے وہ ہو گئی ہے آج۔ اس احتجاج کے لیے وہ موجود نہیں تھے، اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو ان کے خلاف کیسے یہ مقدمہ درج ہوگا یا ہو گیا، اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی اسی حوالے سے جاری ہو گئے، تو اس کیس کو آپ سٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا یہ ختم ہو جائے گا ان کی عدم موجودگی کے حوالے سے؟ نہیں، یہ تو اتنا مضبوط مقدمہ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ آنے والا، ڈی چوک میں آنے والا ہر بندہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ کس کے حکم پہ، کس کے کہنے پہ وہاں پہ آیا ہے۔ عمران خان خود موجود ہیں، صحافی گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے جب کہا کہ میں نے یہ کال دے رہا ہوں اور ڈی چوک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پہنچیں گے، اس کے جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ سبھی ہر روز یہ کہتے رہے تقریباً 10 دن کہ جی ہمارے قائد کا، ہمارے بانی پی ٹی آئی کا، ہمارے خان کا یہ میسج ہے کہ فائنل جی کال۔ آپ نے چڑھائی کرنی ہے، فائنل کال ہے، اور بس جو ہے وہ سروں سے کفن باندھیں اور وہاں پہ جا کے یا مر جائیں یا مار دیں، واپس نہیں آنا وہاں سے، جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کے آنا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ خود ڈینائی کریں اس بات سے کہ یہ سارا جو ہے یہ ان کا کیا دھرا یا ان کا پیدا کردہ صورتحال نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، وہ موقع پہ موجود نہیں تھے، لیکن وہ اس سارے انسیڈنٹ کے جو ہے وہ روح رواں تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک اور کنفیوژن سامنے آئی ہے انہی کی جماعت سے، اور وہ یہ کنفیوژن ہے کہ کل ان کے ایک اہم لیڈر علی محمد خان صاحب کی ایک آڈیو منظر عام پر آتی ہے، اور وہ اس کی تصدیق بھی بعد میں کر لیتے ہیں، جیو نیوز کے نمائندے کو وہ یہ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میری ہی آڈیو ہے۔ اس آڈیو میں علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کی تو بات ہی کسی نے نہیں کی تھی، وہ کسی اپنی پارٹی کی میٹنگ میں بیٹھ کر یہ ساری گفتگو غالباً کر رہے ہیں کہ ڈی چوک کی تو بات نہیں ہوئی تھی، سنگجانی کی بات ہوئی تھی، تو ڈی چوک ہم کیسے چلے گئے، کس کے کہنے پہ چلے گئے۔ وہ اپنی پارٹی سے ویسے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی میں اب یہ کنفیوژن آ گئی ہے، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈی چوک کا کہا تھا، کوئی کہتا ہے سنگجانی کا کہا تھا، تو پھر امپلیکیٹ ہو جائیں گے وہ ڈی چوک کے ہی معاملے میں، یا یہ کنفیوژن کریٹ نہیں کر جائے گی نہیں، کوئی اس ایسا میں گراؤنڈ نہیں، کہ اس ان میں کو تو اس کوئی مقدمے سے نہیں، اس میں فارغ کر کوئی دیا جائے، ابہام ہی نہیں ہے، چھوٹ مل اس جائے میں یعنی کوئی کہ؟ ابہام نہیں ہے۔ ڈی چوک کا ہی کہا گیا تھا، ڈی چوک ہی انہوں نے آنا تھا۔ یہ درمیان میں جو ہے وہ انتظامیہ نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ، یعنی دیکھیں نا، 15-20 ہزار مسلح آدمی، بیچ میں جو ہے وہ ٹرینڈ دہشت گرد ٹی ٹی پی کے لوگ، بیچ میں جو ہے وہ یعنی افغان نیشنل، یہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کلاشنکوف، ان کے پاس پسٹل، گنز، ان کے پاس وہ جو ٹیئر گیس کے شیل ہیں، وہ بم، پٹرول بم بنانے والی باقاعدہ گاڑی جو ہے وہ ساتھ ٹریول کر رہی تھی۔ تو وہ کس طرح سے پولیس کو اور باقی لا انفورسنگ ایجنسی کو روندتے چلے آ رہے تھے۔ تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ شہر میں، ڈی چوک میں، ریڈ زون میں جانے کی بجائے، وہاں پہ اس وقت ایک جو ہے وہ غیر ملک کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ وہاں پہ ہیں، ان کا وفد ہے وہاں پہ، تو آپ مہربانی کریں یہاں پہ رک جائیں، تو آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی بیٹھ کے معاملہ فہمی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مرحلے پہ ان کی ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب سے وہاں جیل میں۔ تو وہاں سے جو لوگ واپس آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سنگجانی میں رک لیں، اچھا، لیکن بیچ میں سے ہی حکومت ان کچھ کو لوگوں نے اجازت کہا دے کہ جی دیتی، نہیں، ہاں حکومت ان کو لیکن اجازت بیچ دے میں دیتی سے کہ وہاں ہی، پر بیٹھ جائیں۔ ہاں ہاں لیکن بیچ میں سے ہی جو لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے کچھ نے کہا کہ جی نہیں، غلط ہے، اچھا، ڈی انہوں نے چوک ہی جائیں۔ اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈی چوک ہی جانا ہے۔
تو ڈی چوک کی بنیادی طور پہ کال جو تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی ٹھیک ہے. تو پھر رانا صاحب ایک چیز اب یہاں پر کنفیوژن ہے. حکومت نے ایک طرف تو ان سے کہا, درخواست آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی سنجانی کے مقام پر بیٹھ جائیں, اور ان سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات بھی کروائی جنہوں نے ان کو کہا کہ سر ڈی چوک کی بات آ رہی ہے اور سنجانی کی بات آ رہی ہے, حکومت یہ چاہتی ہے کہ سنجانی پر ہم بیٹھ جائیں تو آپ فیصلہ کریں. تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو پیٹرول بم لے کے آئے اور وہ پستولیں اور کلیشن کوفیں اور وہ جو مسلح افراد, جو 20,000 کا فگر آپ دے رہے ہیں, وہ 20,000 مسلح افراد اگر سنجانی میں بیٹھ جائیں یا ڈی چوک پر بیٹھ جائیں, بات تو ایک ہی ہے, ہر طرف ہی دہشت گردی پھیلائیں گے, تو وہاں پر ان کو کیوں اجازت دے رہی تھی حکومت؟ نہیں, بڑا فرق ہے ریڈ زون میں اور اسلام آباد شہر میں, اور اسلام آباد شہر میں اور اس کے مضافات میں کسی گراؤنڈ میں, جیسے وہ وہاں پہ گراؤنڈ ہے سنجانی کے مقام پہ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب اس گروہ نے شہر میں داخل ہونا تھا تو وہ تو بہت زیادہ تباہی تھی, اور اگر وہ ریڈ زون میں آ جاتا, جیسے کہ وہ بالآخر آ گئے تھے ریڈ زون کے جو ہے وہ یعنی اوپر, تو وہ تو فیلئر آف اسٹیٹ تھا. اچھا, فیلئر آف سٹیٹ تھا. تو پھر فیلئر آف سٹیٹ واقعی تھا رانا صاحب. مطلب وہ آگے سے پی ٹی آئی یہ بھی کلیم کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم تو مسلح نہیں تھے اور ہم نے تو عام شلوار قمیضوں میں نہتے آئے ہوئے تھے اور ہمارے لوگ مارے گئے, اور دوسری طرف جو گیئر پہن کے ہیلمٹ اور سارے کچھ پہن کر ہم ان کو کیسے گولی مار سکتے تھے؟ ادھر سے تو کوئی ایسا شہید یا کوئی ایسی خبر تو سامنے نہیں آئی جو ڈی چوک پہ کوئی رینجر کا اہلکار یا کوئی ایسا شخص شہید ہوا ہو. تو ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, یہ وہ کہتے ہیں. دیکھیں 232 لوگ لا انفورسنگ ایجنسیز کے زخمی ہوئے ہیں, جن میں تقریباً کوئی جو ہے وہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں, اچھا, فریکچرز ہیں ان کے, اور 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو پہنچے ڈی چوک میں اور تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے, اور اس پورے جتھے کی جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پوری آڈیو ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں, صرف گورنمنٹ کی نہیں, عام پرائیویٹ لوگوں کی بھی, چینلز کی بھی ساری. یہ تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح نہیں تھے. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ مسلح لوگ تھے. کس طرح سے انہوں نے اٹک برج کے اپنا اوپر کس طرح سے انہوں نے پولیس کو وہاں پہ جو ہے وہ پچھاڑا ہے, اس کے بعد وہ کٹی پہاڑی کے مقام پہ, پتھر گڑھ کے مقام پہ. تو یہ تو چیزیں جو ہیں یہ تو یعنی ڈاکومنٹڈ بھی ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ویڈیو ہے ان کی. لیکن رانا صاحب اس قسم کی ثبوت حکومت نہیں پیش کر سکی. پریس کانفرنسز تو کر رہے ہیں مختلف وزراء, جس طرح عطا تارڑ صاحب کی ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی, وہ کنٹینر کے اوپر سے جو شخص گرا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا جب اس کو اوپر سے یہ گرا. تو وہ تو کچھ عجیب و غریب سے بیانات دے رہے ہیں. ٹک ٹاک بنا رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو, جو بھی ہو, اس کو پھینکا کیوں, یہ سوال ہے. تو وہ تو نہیں تھا مسلح. اسی طرح اور بھی بے شمار ویڈیوز وہ لوگ پیش کر رہے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فل فلیجڈ اسٹریٹجی بناتے, وزراء بیٹھتے اور وہ ایک نمبر لے کر آتے میڈیا کے آگے بھی, وہ بے شک میڈیا کو لے جاتے ہسپتالوں میں, وہ کہتے بھئی یہ ہمارا مسلح افراد کا جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے رینجر, ہمارے اہلکار, سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کو یہ دیکھیں یہ زخمی پڑے ہوئے ہیں ادھر, اور دوسری طرف آپ اب ان کی بات سننی ہے یا آپ نے حکومت کی بات سننی ہے, یہ فیصلہ آپ کریں. حکومت میڈیا کو کانفیڈنس میں لیتی, انہوں نے الٹا مطیع اللہ جان پہ پرچے کر دیے, صحافیوں کو اٹھا لیا. تو یہ تو پھر حکومت کی بھی ایک اسٹریٹجی ناکام ہی ہوئی نا, کہ اتنا بڑا اگر پلان بنا ہوا تھا اس کی دوسری سائڈ سے, تو وہ حکومت بھی تو اس کو پھر لوگوں کے آگے کھول کے نہیں رکھ سکی. نہیں دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے, اب دیکھیں یہ تقریباً 2 دن یہ مسلح جتھا جو 10 سے 20 ہزار کے درمیان تھا, کبھی 10 12 15 ہزار تھا, کبھی 18 20 ہزار تھا, کبھی بڑھتا تھا, کبھی کم ہوتا تھا. تو یہ مسلح لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے تھے, چڑھائی کر رہے تھے کیپٹل سٹی کے اوپر. تو اب یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلح نہیں تھے, تو پھر اگر میڈیا ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر یعنی کیا کہا جا سکتا ہے, پھر بدقسمتی ہے نا پھر اس ملک کی بھی اور اس قوم کی بھی, کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ مسلح نہیں تھے اور یہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے.
یعنی کفن باندھ کے آ رہے تھے اور پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی تھوڑا یعنی دیکھیں نا یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو برا کام ہے اس کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے بالآخر.